السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں، گریڈ 4 اور 5 کے بچوں، آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے، پہلا ویڈیو لیسن ہے لاک ڈاؤن جو دوبارہ ہو چکا ہے اس کا۔ آپ کو ہم نے پچھلے دنوں ایک بکلیٹ دیا ہے، کیونکہ کتابیں نہیں تھیں تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کے دن ضائع نہ ہوں۔ ہم نے ایک بکلیٹ جس کے سامنے کلاس کا نام، ٹائٹل پہ اس کا کلاس کا نام لکھا ہے، گریڈ 4 کا اور گریڈ 5 کا، وہ آپ کو ملی ہوں گی، اور آپ نے، میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہیں کیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ نے پیجز اس کے کیے ہوں گے۔ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، کوشش تھی کہ 28 تک ہی لاک ڈاؤن ہو، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دے، لیکن ابھی مشکلات اور ہیں، اس لیے ہم نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ مشکلات پیارے بچوں زندگی کا حصہ ہے، کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی فارم میں بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں، کسی فارم میں بھی ہوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، اور ہم اس سے اچھی طرح سے نکلیں گے، صبر کر کے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، کیونکہ زندگی مشکلات کا ہی نام ہے۔ اب لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، اب اللہ کو جو منظور وہی ہونا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کب تک چلے گا۔ اس لیے پھر ہم نے آپ کو دوبارہ سے یہ ورک شیٹ اور یہ بکلیٹ جو ہے اس وہاں سے پڑھانے کی کوشش ہم دوبارہ سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 1-2 دن میں آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی، اور جیسے ہی آپ کو کتابیں ملیں گی پھر ہم آپ کو انشاءاللہ ان کتابوں سے پڑھائیں گے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے رب اشرح لی صدری والی دعا پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے باتیں آسان کر دے، میرے لیے چیزیں آسان کر دیں، جب اللہ سے ہم دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے پڑھائی بہت آسان ہو جائے گی، ہم ذہین ہوں گے، اور جو چیزیں بھی ہم پڑھیں گے ہمیں جلدی جلدی سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے 3 چیزوں کی فارمیشن کرنی ہے۔ انسان جو پورا، اس کی جو انسانیت پوری ڈیولپمنٹ اس کی ہم نے کرنی ہے، اس کے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہم نے، اس کی باڈی کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور اس کے سول کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ ہم آپ کو ایک پکچر بھیجیں گے پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، بازار سے ایک چارٹ پیپر لا کے آپ نے جیسے وہ پکچر ہے اس کے مطابق وہ چارٹ پیپر گھر میں آپ نے اپنے روم میں لگا لینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بار بار اس چارٹ کو دیکھیں گے، جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا، ایک نسخہ دیتا ہے، پھر اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی صبح لینی ہے، دوپہر کو لینی ہے، شام کو لینی ہے، اور کیسے لینی ہے۔ اسی طرح وہ چارٹ پیپر آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے سارے دن کے یہ کام کرنے ہیں، اور اس سارے دن میں صبح بھی اور شام بھی اور رات بھی جب آپ سو رہے ہوں تب بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ سونا بھی آپ کے چارٹ کے مطابق ہوگا۔ اس چارٹ کے 3 کالم ہوں گے، ایک مائنڈ، ایک باڈی اور ایک سول۔ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، باڈی کی ڈیولپمنٹ کے لیے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور سول کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ چیزیں لکھی ہوں گی، اور آپ نے اس کے مطابق انشاءاللہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد میں پہلے باقی بچوں کو بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو اس میں لائف سکلز ہیں، جیسے صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کمرے کی سیٹنگ کرنی ہے، واش روم کی سیٹنگ کرنی ہے، گند نہیں ڈالنا، اور اپنی ماما بابا کا ساتھ دینا، ان کو تنگ نہیں کرنا، اپنی ہاؤس مینجمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جہاں جہاں آپ جاتے جائیں وہاں کی پکچر لے کے آپ نے ہمیں بھیجنی ہے۔ پھر جیسے آپ نے نمازیں پوری کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، وہ چارٹ کے اوپر پورا لکھا ہوگا، اس کی ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل اس کے مطابق ہی اپنی دیہڑی گزاریں گے، اپنا دن گزاریں گے اور رات گزاریں گے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اتنی طاقتور آپ کی زندگی ہو جائے گی کہ آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کو غم بھی ہوں گے اگر دنیا میں، تو آپ کو وہ غم محسوس نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بڑی پیاری اور بہترین زندگی ہم انشاءاللہ گزاریں گے اگر ہم ان تینوں چیزوں کا دھیان رکھیں گے۔ اب ہم آپ کے اسکول کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں، تو گریڈ 4 اور 5 کے بچے اپنی بکلیٹس کھول لیجئے۔ میں سب سے پہلے انگلش کی بات کروں گا۔
انگلش کا جو آپ کا 1-2 دن کا کام ہے، سنڈے ہو یا منڈے ہو، کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ سنڈے اگر چھٹی کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن ہم کھانا نہیں کھاتے، اس دن ہم کھیلتے نہیں ہیں، اس دن ہم بولتے نہیں، اس دن ہم کہیں جاتے نہیں. سنڈے کو ہم سارے کام کرتے ہیں، اور ایک ہی کام ہے جو نہیں کرتے، وہ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اب سنڈے ہو یا منڈے ہو، ہر دن انڈے ہی انڈے ہوں. تو جیسے انڈے روز کھانے ہیں، اسی طرح پڑھائی بھی روز کرنی ہے. ورک شیٹ نمبر 1 اور ورک شیٹ نمبر 2 یہ 4 اور 5 کلاس کی ورک شیٹس کا ہوم ورک ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ بھی جب گھر بیٹھ کے اس ورک شیٹ کو سامنے رکھیں تو آپ کو پڑھنا آ جائے. It's English, it's about English. Worksheet number 1, comprehension passage. A comprehension passage are taken from the book. You don't have the book at the moment, no problem. You're going to get it within a day or two, inshallah. The passage says, a pilot never flies alone. میں اس کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. These are always 2 pilots on every flight, the captain and the co-pilot. Both have controls, but only one flies the plane. They are in touch constantly with air traffic control, which warns them about weather changes and makes sure that they keep safe distance away from other aircraft. تو اس ویڈیو کو بار بار آگے پیچھے کر کے آپ نے اس کی ریڈنگ دوبارہ سے کرنی ہے. جب تک آپ کو اس کی ریڈنگ نہیں آ جاتی آپ نے آگے نہیں جانا. When you've done the reading, boys and girls, there are some questions to be answered. There will be 4 or 5 questions. It says, read the passage and answer the following questions. یہ پیسیج پڑھنے کے بعد آپ کو جو کویشچن دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کے آنسرس لکھنے ہیں. Question number 1 says, what is the job of air traffic control? میں بھی اس کی اردو ترجمہ نہیں کروں گا، آپ نے خود سے کرنا ہے اس کا. اور اس کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے پیسیج پڑھنا ہے. What's the job of air traffic control? یہاں سے آپ نے ڈھونڈ کے اس کے آنسر یہاں پہ لکھنے ہیں. The question number 2 says, why do you think both pilots have control? اس کا آنسر بھی آپ نے پیراگراف سے دیکھنا ہے. Question number 3 says, would you like to be a pilot? Why or why not? یہ کویشچن پرسنل ہے، اس کا آنسر آپ کو پیسیج میں نہیں ملے گا. یہ کہتا ہے آپ بھی پائلٹ بننا چاہتے ہیں، بتائیں کیوں بننا چاہتے ہیں، اگر نہیں بننا چاہتے تو بھی بتائیں، آپ نے اس کی ریزن لکھنی ہے. Question number 4 says, why are the pilots always in touch with the air traffic control? Why are the pilots always in touch with the air traffic control? اس کا آنسر آپ نے پیسیج میں سے دیکھ کے لکھنا ہے. Question number 5 says, find 2 nouns and 2 verbs from the passage. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یہ کویشچن مارک نہیں آنا کیونکہ یہ کویشچن نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، آپ بھی اس کو ٹھیک کر لیجیے. کویشچن مارک نہیں آتا، فل اسٹاپ آتا ہے. یہ کہتا ہے find 2 nouns. آپ نے پیسیج میں سے 2 nouns ڈھونڈنے ہیں, 2 verbs from the passage. You need to read the passage again and find 2 nouns and 2 verbs. Okay, now worksheet number 2. The worksheet number 2 is about making sentences. Worksheet number 2 میں آپ نے sentences بنانے ہیں. On the left side, the first column is about words in which you are given words, and second column is about sentences. آپ کو ایک ورڈ دیا گیا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کا سینٹینس لکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ نے ایک سینٹینس نہیں لکھنا، کم از کم 3 different, you are supposed to write 3 different sentences. Okay boys and girls, ایک ورڈ کے آپ نے minimum 1 and maximum 3 sentences لکھنے ہیں. different sentences لکھنے ہیں، کاپی نہیں کرنے، کسی سے پوچھنا نہیں، خود سے لکھنے ہیں. first word is emergency. emergency کے 3 sentences آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں. the second word is pilot. pilot کے 3 sentences آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں. the third word is fuel. 3 sentences here. next word is account. account, make sentences here, write sentences here in the gap given here. the next word is react. react, اس کے آپ نے sentences یہاں پر لکھنے ہیں. so 2 worksheets are there, they are done. انگلش کا کام آپ کا ہو گیا ہے. سائنس کا کام آپ کو سر مفید دے رہے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اس کے مطابق آپ چلیے. then we have maths and اردو. میتھس اور اردو کی بھی ورک شیٹ آپ کو ملی ہوں گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میتھس فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورک شیٹ آپ نے کرنی ہے، اردو بھی آپ نے ورک شیٹ نمبر 1 اور ورک شیٹ نمبر 2 کرنی ہے. اسلامیات چونکہ ہم کڈس کلب گرامر اسکول والے اپنی بک خود سے بنا رہے ہیں اور ابھی ہم گریڈ 1 سے لے کے 7 تک کا چیپٹر 1 ہی ہم نے بنایا ہے اور وہ ہے صفائی کے متعلق. صفائی کے متعلق جو میں 2, 3, 1 کو بات میں کر چکا ہوں، اس کی ویڈیو بالکل اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو دے دی جائے گی. اس کو غور سے سنیے. اور اسلامیات کی ورک شیٹ نمبر 1 جو بھی ورک شیٹ ہے اس میں ہے ہاتھ منہ دھونے کے آداب.
اس کے بارے میں میں نے گفتگو کی ہے، تو گریڈ 4 اور 5 کے بچے میری اسلامیات کے چیپٹر والی ویڈیو کو دیکھ لیجیے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کر کے اس میں جو ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے وہ کیا ہے، ہاتھ منہ دھونے کے آداب پر ایک ویڈیو بنائیں۔ جیسے جیسے آپ ہاتھ منہ دھوئیں گے ساتھ ساتھ آپ اپنی ماما کو بولیں کہ آپ کی ویڈیو بھی بناتے جائیں، تاکہ جب وہ ویڈیو ہم تک پہنچے تو ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے ہٹ کے میں نے آپ کو کہا کہ لائف سکلز کے بارے میں ہم آپ کو ٹرین کریں گے، کیونکہ زیادہ زندگی 80 to 90% زندگی ہماری گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں گزرتی ہے، تو وہ بھی ہم نے سیکھنے ہیں، تبھی ہمیں کوئی جا کے پڑھا لکھا کہے گا۔ اپنے کمرے کی فوٹو بنائیں، ویڈیو بنا کے بھیجیں جب آپ سو کے اٹھیں، کیونکہ آپ نے گن ڈالا ہوتا ہے، اور جب آپ کو رات کو سونے بھی لگیں تو بھی ہمیں بنا کے بھیجیں کہ ہم اپنے گھر میں صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کچن میں ہوں، واش روم میں ہوں، آپ لیونگ روم میں ہوں، چھت پہ ہوں، باہر ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اسلامیات کی طرف۔ اسلامیات بہت ہی مزے کا مضمون ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ پہلی کلاس کی اسلامیات میرے سامنے ہے، اس میں آپ کی جو ورک شیٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام صفائی اور پاکی کا دین ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ صفائی، ہاتھوں کی صفائی، کانوں کی، آنکھوں کی، پورے جسم کی صفائی۔ پیارے بچوں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اس کی صفائی، اپنے منہ کی صفائی کریں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ پھر جو موٹر بائک یا گاڑی آپ چلاتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ پھر وہ الماری جس میں آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ پھر وہ جوتے جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ وہ جرابیں جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ وہ بستہ اسکول کا جو آپ کا ہے آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ وہ کتابیں جو اس میں ہوتی ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے۔ پینسل اور ربر اور شارپنر کا جو گند ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا۔ آپ نے اپنا کچن صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنا واش روم صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنا چھت جہاں پہ آپ پتنگے وغیرہ اڑاتے تھے یا اڑائیں گے یا دیکھتے ہیں جا کے وہ صاف رکھنا ہے۔ پھر جس سڑک سے آپ گزرتے ہیں وہ بھی صاف رکھنی ہے۔ وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ریپر نہیں پھینکنا، اگر ریپر کوئی نظر آیا تو وہاں سے اس ریپر کو اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں انشاءاللہ پھینکنا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا دین جو ہے وہ صفائی کا دین ہے، اس لیے آپ کو جہاں بھی گندگی نظر آئے آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے اور کسی بھی جگہ کو آپ نے گندا نہیں کرنا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ایسے وہ ملتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو 3 بار ہمیں دھونا چاہیے، جب ہم اٹھیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر اور کیا آپ کی یہ اسائنمنٹ لکھتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند سے جاگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ رات کو کہاں کہاں ہم اس کو رب کرتے رہے ہیں۔ تو جب آپ صبح اٹھیں پیارے بچوں تو کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا جب تک آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اور اس کے علاوہ جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ناک کو قوت سے جھاڑو۔ پیارے بچوں میں 1 سے لے کے میں پورے 7 تک ہی میں اب بات کرنے لگا ہوں۔ یہ والا جو لیسن ہے یہ 1 سے لے کے 7 تک کے بچوں کا ہے۔ جب وہ صبح اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور پھر وہ اپنی ناک کو یہاں پہ کیا لکھا ہے قوت سے جھاڑتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، زور سے آپ نے ناک کو جھاڑنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا نزلہ باہر نکل آئے لیکن آپ نے پوری ہوا باہر ناک سے نکالنی ہے، کیونکہ رات کو شیطان جو ہے وہ ہمارے نتنوں میں سوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، پھر کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کیا کرتے تھے، آپ مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے مسواک استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو ہم ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سیکھیں۔ ہمارے پاس مسواک ہونی چاہیے، اور جب ہم مسواک کریں پیارے بچوں تو ہمارے دانت جو ہیں ان کو کیڑا نہیں لگتا، پھر لمبے عرصے تک دانت ہمارے رہتے ہیں اور بڑے سفید دانت نظر آتے ہیں۔ ہر
وضو سے پہلے آپ مسواک کیجئے، ہر نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ مسواک کیجئے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں تھیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے الحمدللہ۔ آگے آپ کی بک کیا کہتی ہے؟ عزیز بچوں، ہمیں اپنے ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اچھے طریقے سے کلی کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے ناک اور کان کو صاف رکھنا چاہیے، صبح و شام اپنے دانتوں کو صاف رکھیں۔ میں صبح و شام تو ہم کہتے ہیں نا برش کریں، لیکن جب آپ 5 وقت نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کریں گے تو پھر تو آپ کو رات کو بھی برش کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، اسی طرح سنت پر عمل ہوگا اور ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ زیادہ تر بیماریاں میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے بچوں، یہ منہ کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ منہ میں گند رہتا ہے۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خوراک کے جو ذرات ہیں ہمارے منہ میں نہ رہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ اس کے بعد آپ کے پاس کویشچنز ہیں تو وہ کویشچنز آپ نے کرنے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کب کرتے تھے؟ اگلا کویشچن ہے ہمیں دانت کتنی دفعہ صاف کرنے چاہیے؟ پھر اگلا کویشچن ہے ناک صاف کرنے کے بارے میں ایک حدیث لکھیں، اور پھر صبح و شام دانت صاف کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، اپنی ناک کو ڈیش سے جاڑو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسلام صفائی اور ڈیش کا دین ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ مسواک منہ کی اور رب کی ڈیش کا ذریعہ ہے، اچھی طرح سے کلی کرنی اور ڈیش سے صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ اسلامیت کا آپ کا کام تھا، یہ آپ نے گریڈ 1 سے لے کے 7 تک پیارے بچوں آپ نے یہی کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ اب ہم جنرل نالج کی طرف چلتے ہیں۔ گریڈ 1 کے بچوں میری بات غور سے سنیے، آپ یہ کام 1 دن میں کر سکتے ہیں، 2 دن میں کر سکتے ہیں، اس کے مطابق جو آپ کو اب کام ملے گا، جو پلاننگ آئے گی اس کے مطابق آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ 2 دنوں میں جلدی سے یہ والا کام آپ کر دیجئے۔ پھر جنرل نالج کے کویشچن ہم نے آپ کو دیے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتابیں جلدی سے کل سے لے لیجئے، منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم کتابوں سے آپ کو پڑھائیں گے۔ جنرل نالج بھی ہمارے لیے پیارے بچوں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی نہیں پتہ، اس لیے ہم نے آپ کو یہ اسلامک جنرل نالج بھی دیا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اب پڑھیے گھر میں، اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے پڑھیے، اور اس کے ادھر رائٹ سائڈ پہ سوال لکھے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اس کے جواب لکھے ہیں، تو وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے یہ سارے یاد کریں۔ فار ایگزامپل ہمارے مذہب کا کیا نام ہے، تو اس کا جواب ہے اسلام۔ تو یہ پورے کی پوری جو ورک شیٹ ہے جس میں جنرل نالج ہیں، یہ آپ نے 1 دن یا 2 دن یا 3 دنوں میں یہ سارے کے سارے سوال آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ تھا گریڈ 1 کا آپ کا کام، اور باقی جو پلاننگ کے مطابق آپ کو ٹیچر نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ بنائیں گے، اور جلدی سے آپ لائق ہو جائیں گے۔ کووڈ ہو، کرونا ہو، بیماری ہو، آفت ہو، ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا پیارے بچوں، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ زور سے بولیے، ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار رہے گا، جلدی سے پڑھ کے اپنی ویڈیو بنائیں اور اپنے مارکس لیتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کی میں آپ کو بات کرتا چلوں۔ جنرل نالج ہم نے ایڈ کیا تاکہ آپ کو زندگی سے ہٹ کے بھی کچھ پتہ ہو۔ تو جنرل نالج کے کویشچن جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اس کی ورک شیٹ بھی پیارے بچوں آپ نے کرنی ہے، اور یہ جنرل نالج کے جو کویشچنز ہیں وہ اسلامک جنرل نالج کے کویشچنز آپ کو دیے گئے ہیں، اس لیے پیارے بچوں آپ نے وہ ضرور یاد کرنے ہیں۔ جیسے پہلا کویشچن اس کا ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے، مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان کہاں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے۔ یہ سارے سوالوں کے جواب 2nd کالم میں لکھے ہیں اور وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس میں ایک کویشچن لکھا ہے مسلمان کہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہے مسجد میں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ بھی نماز کا وقت آیا وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائیں۔ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے آپ مردوں کو مسجد میں نماز پڑھیں گے اور عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی، بلکہ گھر کے کونے والے کمرے میں جہاں پہ کوئی بھی نظر نہ آئے وہاں پہ وہ نماز پڑھیں گی۔ اور باقی بھی کویشچنز ہیں، اس پہ تقریباً 1 سے لے کے 19 تک کویشچن ہیں، دوسرے کویشچن بھی ہیں، وہ آپ نے اس کے سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے ہاتھ منہ دھونے کی ویڈیو بنانی ہے، اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں، آپ نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے،
احادیث پڑھنی ہے، صبح و شام کے اذکار آپ نے کرنے ہیں، صبح و شام کے اذکار آپ کو حصن المسلم کی جو بک آپ کو لگوائی اس میں ملیں گے، ادروائز ہم آپ کو واٹس ایپ کریں گے، صبح اور شام کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ آپ کو ہم واٹس ایپ کریں گے۔ کوشش کریں قرآن پاک کا ایک پیج ضرور پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ چیزیں کھانی ہیں جو کہ آپ کے معدے کے لیے اچھی ہیں، نیند آپ نے ٹھیک لینی ہے، ایکسرسائز آپ کرنی ہے، اور اپنے ماما بابا کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ بچے جو ماما بابا کو رات سونے سے پہلے دبا کے سوتے ہیں، دبا کے ان کو کٹنا ہے، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے سر دبائیں، سر میں تیل لگائیں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ سارے کام میرے پیارے بچوں آپ کو اب اللہ نے موقع دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ چھٹیاں ہیں، باہر نہیں جانا، کرونا ہے، باہر نہیں جانا، کرونا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ پڑھنا چھوڑا تو وہیں پہ ہماری موت ہو جائے گی۔ پڑھائی ہے تو زندگی ہے، اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہی پڑھنے کے لیے پیارے بچوں، اس لیے بھیجا گیا کہ ہم پڑھتے رہیں۔ تو پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اور آپ کی ویڈیوز کا ہمیں انتظار رہے گا، آپ نے جو کام ورک شیٹ کا کرنا ہے اس کی فوٹو کھینچ کے اپنی ٹیچر کو بھیجیں تاکہ ہم آپ کا کام چیک کر سکیں۔ میں آپ کی ویڈیو کا، آپ کی پکچرز کا انتظار کروں گا اور خود کوشش کروں گا کہ آپ کو پڑھاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔